اس روئے زمین پر ایک نہیں ہزارہا المیے پیش آئے، ہزارہا حوادثات، واقعات، ٹریجڈیز پیش آئیں، ہزارہا جنگیں لڑی گئیں، لیکن کسی بھی جنگ کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح واقعہ کرب و بلا منایا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک ایک بچے کی زبان پر یا حسین کا نعرہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی یاد حسین میں، یاد شہیدان کربلا میں کچھ نہ کچھ کرتا نظر آتا ہے، اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے واقعہ کرب و بلا کئی سو سال پہلے نہیں بلکہ ابھی ابھی ماضی قریب میں واقع ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امام حسین کے خیمے نہر فرات پر آج بھی نصب ہو، اور حضرت قاسم آج بھی ارزق اور اس کے بیٹوں کو دھول چٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی حضرت علی اکبر اپنی جوانی کے جوہر رن میں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی جیسے ہمارے کانوں میں حضرت سکینہ کی صدائیں گونج رہی ہو، آج بھی حضرت زینب کا رونا جیسے ہم محسوس کر رہے ہیں، آج بھی واقعات کرب و بلا کا منظر جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہا ہو، اور آج بھی حضرت عباس علمبردار مشکیزہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا آج بھی اتنا تازہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا لیکن آج بھی اتنا تازہ محسوس ہوتا ہے؟ آج بھی یاد حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے، آج بھی ہمارا بچہ بچہ امام حسین کا نام لیتا ہے۔ اور اچھا، کربلا کے میدان میں 72 افراد شہید ہوئے۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو تاریخ میں صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ہزارہا واقعے پیش آئے ہیں، اور کربلا میں تو 72 افراد شہید ہوئے۔ بعض واقعات ایسے پیش آئے مسلمانوں کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن کیا ہمیں وہ واقعات یاد ہیں؟ آپ دیکھیں، چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، منگولوں کے ساتھ وہ بغداد پر حملہ آور ہوا۔ صرف 34 دن کے اندر، مسلمانوں آنکڑا سنو گے حیرت زدہ ہو جاؤ گے، ہلاکو خان نے صرف 34 دن کے اندر 18 لاکھ افراد کو شہید کیا تھا۔ بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، نہر دجلہ وہ شہیدوں کے خون سے سرخ ہو چکی تھی، اس کا کلر بالکل خون جیسا ہو چکا تھا۔ لیکن مسلمانوں اتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن اس کی تاریخ بھی ہمیں یاد ہے۔ 1258 میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ہمیں یاد نہیں۔ بغداد ایک علمی مرکز تھا، وہاں پر ہمارے اسلاف کی کتابوں سے لائبریریاں بھری ہوئی تھی۔ ان منگولوں نے، اس ہلاکو خان نے اتنا ظلم کیا، وہ ساری کتابیں جو ہمارے اسلاف کا قیمتی سرمایہ تھا سب اٹھا کر نہر دجلہ میں ڈال دیا۔ جب خون کی سرخی ختم ہوئی تو پانی سیاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سیاہی جب گل گل کر پانی میں گھل گئی تو پانی سیاہ ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں، کیا ہمیں یہ واقعہ یاد ہے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ یاد حسین آج بھی زندہ ہے؟ آپ تاریخ اندلس اٹھا کر دیکھیں، اندلس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے صرف 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اندلس پر ایسی فتح عطا فرمائی تھی کہ وہاں پر پورے اندلس پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور یہ حکومت 800 سال تک قائم رہی۔ تو اب مسلمان ذرا غور کرو، 800 سال جہاں حکومت ہوئی ہو، لیکن 1492 میں، اس اخیر دور میں، 1492 میں اخیر میں
صرف غرناطہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں حکومت آخری سانس لے رہی تھی کہ سارے علاقوں سے حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ کیوں؟ بادشاہوں میں اختلافات ہوئے اور ایک دوسروں سے انہوں نے مخالفت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حکومت اندلس سے بالکل نکل گئی، اور پھر آخری میں غرناطہ کو بھی الحمرا کی چابیاں فردلند کے ہاتھ میں ابو عبداللہ جو کہ آخری حکمراں تھا اس نے لے جا کر دے دی۔ غرناطہ پر بھی عیسائیوں کو قبضہ دے دیا۔ اب جب اس فردلند کا عیسائیوں کا قبضہ الحمرا اور غرناطہ پر ہوا، اس کے بعد مسلمانوں فردلند نے صرف ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ یا تو تم عیسائیت قبول کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں اس کے بعد وہاں پر اتنا خون بہایا گیا، عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا، جو اسلام کے احکام پر عمل کرتا انہیں سر عام قتل کر دیا جاتا۔ خون اتنا بہایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں افراد کو شہید کیا گیا، لیکن کیا ہمیں وہ واقعہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یاد حسین آج بھی زندہ ہے؟ کربلا کا منظر آج بھی اتنا تازہ محسوس ہوتا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، جو لڑائی اقتدار کی لڑائی ہو، جو لڑائی حکومت بنانے کی لڑائی ہو، جو لڑائی حب جاہ کے لیے ہو، جو لڑائی اپنی ناموری کے لیے ہو، جو لڑائی صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے ہو، تو اسے قومیں یاد نہیں رکھتی، فراموش کر دیتی ہے۔ اور جو لڑائی حق کی لڑائی ہو، جو لڑائی صداقت کی لڑائی ہو، جو لڑائی نانا کے دین کی لڑائی ہو، جو لڑائی حضور کی ناموس رسالت کی لڑائی ہو، جو لڑائی حضور کی عزت کی لڑائی ہو، جو لڑائی اسلامی قانون کے لیے ہو، جو لڑائی اسلامی آئین کے لیے ہو، تو مسلمانوں اسے قومیں فراموش نہیں کرتی بلکہ یاد رکھتی ہے اور قیامت تک سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، واقعہ کرب و بلا اس وجہ سے ہمارے دلوں میں زندہ ہے کہ دین محمدی کی حفاظت حسین نے کی ہے۔